تبختر ترجل بصوت وخيل. مشہور محدث حافظ عبدالعظیم المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الترغیب والترہیب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ اس نماز میں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ خیال آیا تو میں اٹھ کر آپ کی انگوٹھی کو ہلا کر تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، تب مجھے اطمینان ہوا اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ میں نے سنا آپ سجدے میں یہ دعا کر رہی تھی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کے عذاب سے آپ سے درگزر کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور آپ سے آپ ہی کی پناہ میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کی پوری حمد ثنا نہیں کر سکتا، آپ کی شان وہی ہے جو خود آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی؟ میں نے عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، مجھے تو آپ کی طویل سجدے کو دیکھ کر اندیشہ ہوا تھا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم و کرم مانگنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور کینہ والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اس کی دلیل آپ کا غیر معمولی طویل سجدہ ہے۔ دوم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس رات میں دعا کا خاص اہتمام آپ نے فرمایا۔ سوم، اس سے یہ معلوم ہوا پھر اس کی اہمیت بتلانے کے لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے۔ آپ کی منشا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا، اس لیے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ 15ویں شب ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے علم پر محمول فرما دیا کہ کوئی نیا علم حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نیا علم عطا فرمانا چاہتے تھے تو اس طرح سوال فرماتے تھے، اور صحابہ آپ کی منشا مبارک پا کر اللہ اور رسول کے علم کے حوالہ کر دیتے تھے۔ آپ نے اس رات کی خاص چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں پر اس رات میں خاص عنایت و اکرام فرماتے ہیں۔ اس رات میں جو بھی مغفرت مانگتا ہے اسے بخش دیتے ہیں، اور جو رحمت کا طالب ہوتا ہے اس پر رحمت فرماتے ہیں۔ یہ صرف خبر نہیں ہے، اللہ اور رسول کی کلام کی خبر برائے خبر نہیں ہوتی، بلکہ ترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ بندے اس رات کو غنیمت جانے، نمازیں پڑھے، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگے، رحمت خداوندی کی درخواست کرے۔ آج کی رات قبولیت و رحمت کی رات ہے، اس سے بڑا کون محروم ہوگا جس کو رحمت و مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ خود بلائے اور وہ منہ موڑ کر بھاگے۔ اس رات ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو کینہ ور ہوتے ہیں، اور اس آدمی کو بھی بخشش نہیں ہوتا جو شرک کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو مشاحن ہوتا ہے۔ مشاحن اس آدمی کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے میں لڑائی کرانے والا ہوتا ہے۔ اس مبارک رات کو اس آدمی کو بھی بخشش نہیں ہوتا جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اور اس آدمی کو بھی بخشش نہیں ہوتا جو ٹخنوں سے نیچے لنگی یا پاجامہ لٹکانے والا ہوتا ہے، والدین کو ستانے والا۔ یہ سب لوگ شب برات کی محرومی میں داخل ہے۔